اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے گی۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف ہمیں ہر وقت خوش و خرم رکھے گی بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو، ہمارے ماحول کو ہر طرف خوشیاں بکھیر دے گی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے ہمارا وہ رویہ جس میں شکر گزاری شامل ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام شکر سے متعلق ہے۔ شکر کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، اگر ہم انہیں دیکھنے بیٹھیں، سوچنے بیٹھیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے بیٹھو تو تم ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہم پہ اگر کسی نے اتنے سارے گفٹس دیے، اتنے سارے پریزنٹس دیے ہیں تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ آپ ذرا یہ سوچئے، اگر کوئی آپ کو کوئی چھوٹا موٹا گفٹ دیتا ہے، کوئی سمجھیے کہ کپڑوں کا ایک جوڑا ہی دے دیتا ہے، اب ہمارا رویہ ایسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم منہ بنا کے اور منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور اسے کوئی لفٹ نہیں دیتے؟ کیا یہ ہوتا ہے ہمارا رویہ؟ ہرگز نہیں۔ ہم تو فوراً تھینک یو کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہتے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ جوڑا فوراً سلوا کے پہن لیتے ہیں تاکہ وہ دیکھے اور خوش ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ بھی یہی تو چاہتا ہے ہم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو ریکگنائز کریں، ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کا دل سے شکر گزار ہوں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور ان کا اظہار کرنا، یہی ہے شکر۔ اور یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ شعوری طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہم کہتے تو رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے شکر گزار ہو رہے ہیں؟ ہم اگر ذرا دیر کو بھی بیٹھ کے سوچیں، یہ زندگی ہمیں کس نے دی؟ یہ سانسیں ہمیں کس نے دی؟ اگر کوئی شخص بیمار پڑتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے اور وہاں علاج معالجے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کتنا شکر گزار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس ہسپتال کا۔ لیکن وہ رب جس نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہم اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو شعوری طور پہ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ پہلے تو ہم پہچانیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم پہ ہیں کیا، اور پھر ہم اس کا شعوری طور پہ اعتراف بھی کریں اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں۔ اچھا، اب ہم اگر سوچنے بیٹھیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم پہ کیا ہیں، دیکھیے اگر ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں اچھی نیند لے کے، یہ بھی تو نعمت ہے نا اللہ کی۔ ان لوگوں کا سوچئے کہ جن کو نیند نہیں آتی، جو اس کا شکار ہیں، جن کو دوائی لینی پڑتی ہے اور پوری رات جاگ کے گزار دیتے ہیں، پوری رات گھڑی پہ نظر جمی ہوتی ہے، صبح ان کا کیا حال ہوتا ہے جب وہ کام پہ آتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، ہر وقت نیند میں کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا پینا، بھوک لگنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں کا سوچئے جنہیں کینسر ہوتا ہے یا کوئی اور مرض ہوتا ہے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، کھانا سامنے آئے ان کو الٹی آتی ہے، وہ کھانا اپنے حلق سے اتار ہی نہیں سکتے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھوک کی صلاحیت رکھ دی کہ ہم بھوک محسوس کرتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہم
ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ پیسہ، روپیہ اور زندگی کی اور وہ چیزیں، اچھی ڈگری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، یہی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں جس کے بغیر ہم اچھی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہم دینے والے کو ہی بھول جاتے ہیں، اور دینے والے کا شکریہ ہم کس طریقے سے ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمارے عمل میں بھی اس کا اظہار ہو، یعنی زبان سے الحمدللہ کہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سننا چاہتا ہے، دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں، اور ہم اللہ کی نعمتوں پہ نظر رکھیں۔ ہم ان چیزوں کو، ہمارا طریقہ کیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں 99 چیزیں دے دی اور ایک چیز ہماری جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ملی، ہم 24 گھنٹے اسی ایک چیز کے گرد گرد گول گول ہماری سوچیں گھومتی رہتی ہیں، یہ کیوں نہ ملا مجھے، دوسرے کو تو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ نظر رکھو جو رب نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، تو وہ ایک چیز جو نہیں دی ہے وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی، آج نہیں تو کل مل ہی جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر میرے رب نے مجھے زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو میں زبان سے لوگوں کو ہرٹ نہ کروں، لوگوں کو تکلیفیں نہ پہنچاؤں، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کے اوپر طنز کرنا، ان کی غیبت کرنا، یہ غلط استعمال ہے زبان کا جو میرے رب نے مجھے دی، اور اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ راستہ کس طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور اگر اسی زبان کو اللہ کی تعریف کے لیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے، نرم گفتگو کرنے، ان کا دل خوش کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے، تو یہ وہ راستہ ہے جس سے رب راضی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نعمت اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی جاب دی، اچھی ڈگریاں دیں، تعلیم سے نوازا، آپ کو ذہانت دی، آپ کو ہنر دیے، مہارت دی، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم کس طرح اس طریقے سے استعمال کریں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ دولت دی ہے، کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے بھی رکھ لیجئے کہ جن کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کچھ حصہ ان پہ استعمال کر لیجئے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، کچھ لوگوں کی تیمارداری کر لیجئے، کچھ لوگوں کے کام آ جائیے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے انہیں استعمال کرنا، یہ بھی شکر کا عملی مظاہرہ ہے۔ ہمیں شکر گزار کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور ہو جاؤ تم شکر گزار لوگوں میں سے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ میں اور آپ شکر گزار لوگوں میں سے بن جائیں، ہم ناشکرے لوگوں میں سے نہ بنیں، کیونکہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 بڑے گروپس ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہ اللہ کا شکر گزار ہے، ایک گروپ وہ ہے جو اللہ کا ناشکرہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس گروپ میں مت شامل ہو، میرے پسندیدہ بندوں کے گروپ میں شامل ہو جاؤ، یعنی شکر گزار لوگوں کے گروپ میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں مجھے یاد رکھو، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اگر ہم جس وقت اپنے آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، تو جب ہم مشکلات میں ہوں گے وہی رب ہمیں یاد رکھے گا۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکروں میں شامل مت ہو جانا۔ جب ہم شکایتی رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم اس ناشکروں کے گروپ میں ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آگے 2 راستے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 76 آیت نمبر 3 میں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے 2 راستوں کی ہدایت دے دی، یا تو وہ شکر گزار لوگوں میں ہو جائے اور یا وہ
ناشکرے لوگوں میں ہو جائے۔ اسی طرح سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیے قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نوازا تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے نوازا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش کرے، یعنی جب ہمارے ساتھ ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ ہمیں دے دیتا ہے، وہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ اور وہ کیا آزمائش ہوتی ہے کہ کیا میرا بندہ اب میرا شکر ادا کرے گا یا ناشکراپن کرے گا کہ مجھے بھول ہی جائے گا۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ اپنے کو پہنچاتا ہے، اللہ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ ہم الحمدللہ کہیں نہ کہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق میری اور آپ کی ذات کو پڑے گا کہ رب راضی ہوگا تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جو اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے تو اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا شکر کی اہمیت اور شکر کے فائدے دیکھ لیے کہ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں، ہم چیزوں میں اچھائیاں تلاش کرتے ہیں، ہم لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرتے ہیں تو ہماری اپنی طبیعت خوش رہتی ہے، ہم خود خوش ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم صرف، آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ہم دن کے وقت نکلیں ایک ٹوکری ہاتھ میں لے کے اپنے لان میں اور سارے لان کے کانٹے چن کے ڈال لیں اور لا کے اپنے ڈرائنگ روم میں سجا دیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا، ہمارے اپنے ہاتھ زخمی اور لہو لہان ہو جائیں گے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم پھول چنتے ہیں، کانٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پھول ہے وہیں کانٹے بھی ہوں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہر انسان میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، ہر سچویشن میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم صرف پھول ہی پھول چنیں، کانٹے جو ہیں اس سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنا دامن بچا لیتے ہیں ہم اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہی نہیں چنتے رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو، تمہارے دل کو، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں، بلکہ ہم اپنی ذات کا تجزیہ کریں، ہم دوسروں میں کیوں جائیں، ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اکثر اوقات تو ہم بس برائیاں ہی برائیاں لوگوں میں بھی ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور سچویشن میں بھی اور ہر حالات میں ہم برائیوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ شکر گزار ہونے کا فائدہ کیا ہے اور شکر گزاری کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں، وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مطلب کیا ہوا اس بات کا کہ شکر بھی عبادت ہے۔ شکر، ہماری دو طرح کی ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا گریٹیٹیوڈ از این ایٹیٹیوڈ، کہ شکر گزاری کا رویہ ایک مستقل رویہ ہوتا ہے انسان کا، اور ناشکراپن یہ بھی ایک مستقل رویہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر گزار ہونے کا رویہ عبادت ہے، یعنی اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور ابلیس کا کیا کام ہے؟ ابلیس نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج دیا، استغفر اللہ رب العالمین، کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے اللہ سبحانہ، یہ ہے سورہ 7 آیت نمبر 17، ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے داہنی طرف سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو ابلیس کا حربہ ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے کہ وہ ہر طریقے سے اٹیک کرتا ہے ہمیں، کہ بندہ بس برائیاں ہی برائیاں چنتا رہے، بندہ بس پریشانیاں ہی پریشانیاں چنتا رہے، ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے روئے، ہائے میری زندگی میں تو یہ مسائل ہیں، ہائے میں تو اس طریقے سے آزمایا جا رہا ہوں۔ اس سے لوگ بھی ہم سے بھاگ جاتے ہیں،
لوگ بھی نفرت کرنے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں ہیئر کمز دا ساب اسٹوری، یعنی اب یہ آگے ہیں اور اب ہم سب کا موڈ آف کریں گے، ہم سب کو بیٹھ کے اور اپنے رونے دھونے سنائیں گے۔ تو بندے بھی اس سے خوش نہیں ہوتے، ہم اس سے خوشیاں نہیں بکھیر سکتے۔ خوشیاں بکھیرنے کے لیے ہمیں اچھی باتیں کرنی ہوں گی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورہ 94 آیت نمبر 5۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت بہت اہم آیت ہے، اس لیے 2 دفعہ دہرائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر مسئلے، ہر پرابلم کے ساتھ آسانی بھی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فوجیوں کی ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے؟ ان کو جنگلوں میں بھیجا جاتا ہے، ان کو جنگل بیابان، ڈیزرٹس اور ریگستانوں میں بھیجا جاتا ہے۔ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کیا ان سے کوئی نفرت ہے؟ نہیں، تاکہ وہ ٹف ہو جائیں، تاکہ وہ سخت ہو جائیں۔ تو ہم اسٹوڈنٹس کو ٹیچر کیا کہتے ہیں؟ پڑھو پڑھو پڑھو۔ کیوں؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ وہ انجوائے کریں اپنی زندگی، کہ وہ شاموں کو بس ٹی وی دیکھیں اور ہنسی مذاق اللہ گلا کریں؟ کیوں کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو؟ روزانہ کچھ نہ کچھ کام دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نالج بڑھے اور یہ آگے چل کے مستقبل میں کچھ بن جائیں، کچھ خوش رہ سکیں۔ اس لیے وہ ان کو، ماں باپ بچوں سے کیوں کہتے ہیں کہ بس ٹی وی بند جا کے ہوم ورک کرو؟ کیا ماں باپ دشمن ہیں بچوں کے؟ ہرگز نہیں۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے آگے کچھ بنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے ہمیں مشکلات سے گزارتے ہیں تاکہ ہمارا بھی درجہ بلند ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہہ دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے کہ جو پرابلم آئی ہے ہماری زندگی میں، اس میں ہم بھلائی کا پہلو ڈھونڈیں کہ اس کے اندر میرے لیے کیا کوئی ٹریننگ ہے، کیا کوئی بھلائی کا پہلو ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ سارا دن بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں، جتنی بھی شدید گرمی ہو رمضان کے مہینے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے؟ کیوں اللہ نے ہمیں گزارا 30 دن کے فاقے سے کہ ہم پانی تک نہیں پی سکتے جتنی بھی پیاس لگے؟ ریزن کیا ہے؟ ٹریننگ۔ یہ میری اور آپ کے نفس کی ٹریننگ ہے کہ جب ہم حلال چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ٹھیک ہے؟ تو ٹریننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گزارتا ہے ایسی دقتوں سے تاکہ اس کا بندہ اچھا بن جائے اور اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ 93 آیت 11 نمبر ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، بیان کرو۔ کیسے بیان کریں؟ کیا ہم لوگوں کو بتائیں میں تو اتنی امیر و کبیر ہوں اور میرے پاس اتنا سونا چاندی ہے تاکہ لوگوں کا دل ٹوٹے، لوگ اپنے کو کمتر سمجھیں؟ ہرگز نہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ طریقہ کون سا جائز ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہم دل سے اللہ کو کہیں میرے رب تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، میں کس منہ سے تیرا احسان مانوں، کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں۔ جب ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہم خوش انسان بنتے ہیں، ہم دوسروں میں خوشیاں بکھیر سکتے ہیں۔ تو کیسا لگتا ہے وہ؟ آپ بتائیے، اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی شخص ایسا ہے جو ہر وقت اللہ کا شکر کرتا ہے، جو بھی مسئلے مسائل اس کی زندگی میں آئے۔ کسی نے قصہ سنایا کہ ایک صاحبہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، کار میں سفر کر رہی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر، کہ حادثہ پیش آیا اور اس میں ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا اور بیٹی کرٹیکل حالت میں ہسپتال میں داخل تھی۔ یہ صاحبہ جنہوں نے یہ قصہ سنایا کہنے لگیں کہ میں ان کے پاس گئی عیادت بھی کرنے اور افسوس کا اظہار بھی کرنے، تو وہ محترمہ کہنے لگی الحمدللہ۔ اس پر کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی کہ بچے چلے گئے، شوہر چلے گئے، کیا انہیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں الحمدللہ؟ تو انہوں نے کہا آنٹی آپ کیوں کہہ رہی ہیں ایسی بات؟ تو کہنے لگی بیٹا میں اس لیے الحمدللہ کہہ رہی ہوں کہ وہ رب ہے، وہ چاہتا تو میرے ان 2 بچوں کو بھی لے جاتا، الحمدللہ کہ انہوں نے یہ بچوں کی جانوں کو بخش دیا، الحمدللہ اس نے میری بھی جان بخش دی، الحمدللہ یہ بچی بھی ابھی تو ہسپتال میں ہے، اللہ نے چاہا دعا کی تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، کتنا کچھ تو اس نے میرے پاس چھوڑ دیا ہے، اگر اس کا حکم ہوتا تو یہ کوئی بھی نہ میرے پاس رہتے۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکریہ، الحمدللہ علی کل حال۔
ہم جب اپنے دل میں یہ خوشی محسوس کرتے ہیں، جب ہمیں اویئرنیس آتی ہے، ہم جب اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں تو دل میں ایک خوشی کی لہر بھر جاتی ہے، اور ہمارے آس پاس والے بھی اس خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی اگر کسی چیز سے افسردہ ہیں، پریشان ہیں، ان سے بھی ہم اسی طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو اس پہلو سے دیکھیے کہ آپ کے پاس یہ نعمتیں بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، اگر ایک چیز نہیں ہے تو کیا ہوا، آج نہیں ہے شاید کل اللہ تعالیٰ لوٹا دے آپ کو۔ تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے سبق کہ ہم شکر گزار کیسے بنیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ ہمیں نوازے تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس وہ چیزیں کم ہیں ہم سے، تاکہ ہم مغرور نہ ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کو نہ بھول جائیں، اور جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن پہ ہم سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ شیخ سعدی کے ایک مرتبہ پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی اور وہ بہت افسردہ تھے، اتنی تکلیف کہ اچانک ان کی نظر پڑی ایسے شخص پہ کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اور پھر ان کو اپنی حقیقت پتہ چل گئی، اللہ سے توبہ استغفار کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ اپنی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں لوگوں کے ہی تھرو تو بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ والدین کی شکر گزاری، شوہر کی شکر گزاری، بیوی کی شکر گزاری، ہمارے جو ساتھی ہیں محسن ہیں، سب کی شکر گزاری ہم پہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا ہو وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے، اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس پر بھی شکر ادا کرو، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر پہنچتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر پڑتے۔ یہ ہے سجدہ شکر، یعنی انسٹنٹ شکر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ تہجد کی نماز اتنی لمبی کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کی عبادت بھی اللہ کی شکر گزاری ہی ہے۔ شوہر کا شکریہ ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اسے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دولت بہترین ہے، ہم کیا دولت اکٹھا کریں؟ سونے چاندی میں تو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے۔ یعنی مٹیریلزم سے اسپریچولزم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گئے۔ شکر گزاری ہی اس میں وزڈم ہے، یہی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ شکر کرنے سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہاری بلیسنگز، تمہاری نعمتیں اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ اسی طرح عذاب سے ہمیں بچاتا ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کیوں تم پہ عذاب لائے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ سورہ 4 آیت 147۔ یہی ایک طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امیجیٹ ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے۔ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فوراً اجر دے دیتا ہے شاکروں کو۔ سورہ 3 آیت 144۔ اللہ کی رضا اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں شکر گزار ہونا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے استطاعت دے کہ میں تیرا ذکر کروں اور شکر کروں اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں نعمت دیتا ہے، اللہ اس کا اثر ہمارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کا استعمال بھی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔